ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات، جس نے یہ کائنات بنائی اور سجائی، پھر بندوں پر احسان کیا کہ بنانے کے بعد ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کی جماعت کو مبعوث فرمایا۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بہت بڑا احسان ہے، اور ہر پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو توحید کا پیغام سنایا۔ اور یہ نجات کا پیغام ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے
یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا، میں تجھے معافی کرتا رہوں گا۔ یعنی اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، الفاظ بھی بادشاہ کے، اللہ تعالیٰ کے۔ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک۔ تو جس حال میں بھی ہوگا دو چیزیں تجھ کے اندر پائی جائیں۔ نمبر ایک، تو مجھے ہی پکارتا ہو، پکار عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، توحید کا پیغام۔ یہ جمعہ کا خطبہ تربیتی نشست کہہ لیں اس کو آپ، عام جلسے سے ہٹ کر گفتگو ہوتی۔ کچھ لے کر جائیے تاکہ کل جب رب سے ملاقات ہو تو میری اور آپ کی نجات ہو سکے۔ نجات عقیدے پر ہوگی، یہ یاد رکھیے گا، اور نیکیوں کی بنیاد بھی عقیدہ ہے۔ جس آدمی کو توحید کا فہم حاصل ہو گیا، جیسے من شاہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح من والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، رواہ البخاری۔ اس حدیث میں بھی یہی کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں، اور جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اللہ فرماتا ہے اس میں بھی الفاظ یہی ہیں، انک ما دعوتنی، جب تک تیرا عقیدہ یہ ہو کہ ہر مشکل میں اور ہر مصیبت میں اور ہر پریشانی میں جس کے سامنے دامن کو پھیلانا ہے وہ عرش پر مستوی۔ اور جو دوسری حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہے، من عموم کا اہل علم جانتے ہیں، کوئی بھی شخص، وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ مجوسی، وہ یہ گواہی دے کہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اس اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ عبادت میں کوئی شریک، وہ وحدہ لا شریک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے اپنے اس نظام حکومت کو چلانے کے لیے دنیا کے کسی انسان کی نہ مشورے کی ضرورت ہے نہ مدد کی ضرورت۔ یہ عقیدہ بنائیے، اس عقیدے کے ساتھ تمسک کیجیے،
اب ایک آدمی گناہوں میں بھرا پڑا ہے، اس بادشاہ کی رحمت ہے کہ جب بھی وہ پکارتا ہے تو اس کی زبان سے اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں نکلتا۔ اب آئیے اس حدیث کو سامنے رکھیے اور امت کی اکثریت کو دیکھیے، صرف سانگلہ ہیلی نہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا مزاج دیکھیے۔ امت کی اکثریت رب کے علاوہ قبروں کو پکارتی۔ آپ کے ہاں بھی مقبرے اور آستانے ہوں گے پیروں فقیروں کے، اور وہاں پر یہ کلمہ پڑھنے والی اسلام کا نام لینے والے مسلمان، وہ اس مردے سے جا کر سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی۔ یہی عقیدہ جب مکہ کے لوگوں کا تھا تو پیغمبر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس قوم کو قولوا لا الہ الا اللہ، یہ اتنا بھاری کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے کہ حسن درجے کی سند کے ساتھ مسند احمد میں حدیث آتی کہ اگر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو اور سارے یہ جمادات اور نباتات، ان پہاڑوں ہر شے کو اٹھا کر ایک گول دائرہ بنا لو، کتنا مضبوط ہوگا؟ 500 میل کی مسافت کی موٹائی ہے اس آسمان کی، ایک آسمان، ساتوں کو جمع کر لو، پھر اس زمینوں کو جمع کر لو اور سب کو جمع کر کے کڑا مضبوط بنا لو، اور اس کڑے پر صرف لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ گے، وہ ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جائے۔ یہ اتنا بھاری کلمہ، اس میں کیا ہے؟ انک ما دعوتنی، کہ تیری پکار کس کے سامنے؟ نماز پر بحث نہیں، یہ نماز کا جو مقام ہے یہ تو بنی الاسلام علی 5 شہادتی اللہ الہ الا اللہ، یہ تو شہادتین کے بعد ہے۔ نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا، لیکن کن سے؟ جن کا عقیدہ توحید درست ہوگا۔ یہ تو نیکی ہے، یہ تو نیکی ہے۔ امت کی اکثریت کا عقیدہ درست نہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکاتیں ہیں، حج ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، مسجد ہے، مدرسے ہیں، کوئی نیکی کا ایک کام ہے؟ نہیں، انبار لگے ہوئے نیکیوں کے، حباء منثورا، سب ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے اگر ان نیکیوں کی بنیاد اللہ کی توحید نہ۔ میں اہل علم سے بھی کہا کرتا ہوں، خطباء سے بھی کہتا ہوتا ہوں، آپ ان کی بنیاد سنواریے۔ انک ما دعوتنی، یہ کس کو پکار رہے ہیں جو دنیا میں نہیں ہے؟ جس کے مقبرے پر یہ کھڑے ہو کر آوازیں لگا رہے ہیں، یہ تو حق ہی نہیں ہے اس کا۔ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ ان یعبدوہ،
کہ عبادت صرف اس بادشاہ کی ہوگی. یہاں عبادت میں خلل ہے، جھول ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید بڑی خوبصورت کتاب، زمین پر اس سے بہتر کلام نہیں. اس میں ایک پرندے کا ذکر ہے جسے ہدہد کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے وقت کے پیغمبر کو کہہ رہا ہے فقال احطت بما لم تحط بہ، میرے پاس جو خبر ہے وہ تجھے خبر نہیں. پیغمبر زندہ ہے، حیات ہے، اور پرندہ اسے کہہ رہے جو احاطہ میں کر لایا ہوں خبر کا، آپ کے پاس وہ خبر نہیں. اہل اسلام پرندے کو عقیدے کی خبر ہے کہ انبیاء اولیاء یہ عالم الغیب نہیں ہوتے، لیکن یہاں مسلمان کو خبر نہیں. وہ ہر مرے ہوئے کے مقبرے پر جھک کر اسی کو کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال. اور پیغمبر علیہ السلام فرما رہے بندے کو رب کہتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرے پڑھنے میں کتنے گناہ ہیں غفرت لک، میں تجھے معاف ہی کرتا رہوں. ٹھنڈے دل سے سوچئے میں پیغام کیا دے رہا ہوں، میری دعوت کیا ہے کہ جس بادشاہ نے مجھے پیدا کیا، میری آنکھوں میں نور رکھا ہے، میرے کانوں میں سماعت، میری زبان میں قوت گویائی، میرے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت اور میرے پاؤں میں چلنے کی طاقت رکھی ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ایک شے کو بنانے والا اللہ ہے، تو پھر پکار بھی صرف اس اللہ کے لیے خاص. یا تو کہو کہ مجھے کسی بزرگ نے بنایا، میری جو یہ تخلیق ہے یہ رب نے نہیں کی، یا تو انکار کر دو. وہ آسمان والا تو کہتے ہیں ذرا ان سے پوچھ تو صحیح امن خلق السماوات والارض، اتنے بڑے آسمان کو بغیر عامد ترونہا، نگاہ اٹھا کر دیکھ، بار بار دیکھ، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. جو اتنی بڑی تخلیق، تو بندہ تو اتنا سے ہے، اس کی کوئی شے دنیا کے کسی انسان نے نہیں بنائی، پھر دنیا کے کسی زندہ اور مردہ کی عبادت کیسے ہو سکتی؟ دیکھو قرآن مجید ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو، عام پیغام ہے، او دنیا کے لوگوں، اعبدوا ربکم، پکار اس رب کے ساتھ ہوگی، عبادت اپنے رب کی کرو. کیوں کریں؟ اللہ الذی خلقکم، اس لیے کرو کہ تمہارا سر سے لے کر پیر تک تخلیق کا جو ڈھانچہ بنایا ہے وہ صرف اللہ. یا ایھا الانسان، کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں، ہر بندے سے، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیے رب کے بارے میں؟ وہ کون ہے؟ الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا. میں جا کر کہاں آوازیں لگا رہا ہوں، کس کے مقبرے پہ جا رہا ہوں، کس درخت سے مانگ رہا ہوں؟ کوئی حد ہے شرک کی؟ کلمہ پڑھنے والے ایک درخت کی عبادت کر رہے ہیں. آپ کا شہری تھا نا یہ، جہاں ٹالی کٹی تھی، کلمہ پڑھنے والے اس بزرگ کی قبر پر کھڑے ہو کر مانگ رہے تھے کہ کوئی وہابی بچ کر نہ جائے.
کلمہ پڑھنے والے، اور رب کہہ رہے او آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا، جب تک تو مجھے پکارتا رہے۔ وہاں ہے نا تاریخ میں ایک ڈاکو تھا، وہ ہر شخص کو لوٹ لیتا تھا اپنے علاقے میں، اور ساتھ قتل بھی کر دیتا۔ ایک اللہ کا بندہ اس کے قابو میں آ گیا، اس نے اس سے پوچھا کہ تو مال لے رہے قتل کیوں کرتا؟ جب تو نے مال لے لیا مجھ سے، مجھے قتل کیوں کرتا؟ کہا میرا مشغلہ ہے، میں مال بھی لوٹتا ہوں اور گردن بھی کاٹتا ہوں۔ یہ جتنی کھوپڑیاں تجھے صحرا میں نظر آ رہی ہے نا، یہ تیری طرح کے مسافروں کی۔ اس نے کہا اچھا پھر ٹھہر ذرا، مال میں نے دے دیا، اتنی مہلت تو دے، اتنی مہلت تو دے کہ میں 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ بندے کو پتا ہو میں نے مرنا ہے 2 رکعتوں کے بعد، تو ان 2 رکعتوں میں رب سے کیسا تعلق ہوگا، کیسا تعلق ہوگا؟ اس نے 2 رکعتیں شروع کی اور کہا یا اللہ، یا اللہ، مال بھی چھینتا اور قتل بھی کرتا ہے۔ اپنے رب کو آواز دی، یا اللہ اس ظالم سے مجھے بچا۔ گھڑ سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے، یہ ڈاکو سمجھا کہ ایک اور شکار ہے، وہ اتنی تیزی سے آیا، آتا ہی نیزے میں پرو کر رکھ دیا اس کا، سلام پھیرا، پوچھا، کہا تو نے رب کو پکارا تھا، رب نے مجھے بھیجا، رب کو پکار کر تو دیکھ، یہاں پکار ہی کسی اور کے لیے، محرم کیا تو پشتن پاک کو پکارا جا رہا تھا، یہ ربیع الاول کیا تو آمنہ کے لال کو پکارا جا رہا تھا۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ نمازوں کا کیا فائدہ ہے جب عقیدہ ہی صحیح نہیں؟ دنیا جانتی ہے پیغمبر اور پیغمبر کا ساتھی ایک غار کے اندر چھپے ہوئے، اور ابو بکر پریشان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فکر پیغمبر کی ہے، اور اوپر ابو جہل کی جماعت کے قدم نظر آ رہے ہیں، اور سرگوشی کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، اگر انہوں نے جھانک لیا اوپر سے پتھر ہی پھینکتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہائے ہائے، فرمایا ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ، ہمارے ساتھ اللہ۔ کہہ دیتے نا میں عالم الغیب ہوں، مختار کل ہوں، ہر جگہ پر پہنچتا ہوں، ہر ایک کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ ابو بکر کا بھی عقیدہ نہیں تھا، ورنہ وہ پریشان ہی نہ ہوتے۔ وہ کہتے میرے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہے، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پریشان تھے، اس لیے چھپ کر بیٹھے ہوئے، اور کمال کا عقیدہ بیان کیا، فرمایا ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا۔ یہ گردن جو اکڑی ہوئی ہے نا ابو جہل اور اس کی ساتھیوں کی، وہ کھوجی کو کہہ رہے ہیں یاد رکھ ابو بکر، رب اسے جھکنے ہی نہیں دے گا، میں رب کی اجازت سے نکلا، انک ما دعوتنی۔ اور آج کا مسلمان پکارتا کس کو؟ ہمیں تو مسلمان کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھ رہے کہ سابق ایم پی اے کھڑے ہو کر کہتے ہیں جو یہاں پر موجود ہے ان کی جنت بھی پکی، اور جو نواز کو لینے لاہور جائیں گے ان کو تو جنت الفردوس مل جائے گی۔
آپ کا رانا ثناء اللہ کہہ رہا کہ نواز شریف کا استقبال حج سے زیادہ ثواب ہوگا۔ قل باللہ و آیاتہ، اللہ اور اس کی آیتیں رہ گئی ہیں مذاق کے لیے۔ نبی رہ گیا مذاق کے لیے، جنت رہ گئی ہے مذاق کے لیے، حج رہ گیا مذاق کے لیے۔ اور ہم ان ظالموں کو ووٹ دینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے میرا کسی اور سیاسی جماعت سے تعلق ہے، لعنت بھیجو ایسے نظام پر، یہ نظام ہی کافروں کا نظام، ہمارا یہ نظام نہیں ہے، ہمارا نظام خلافت کا نظام ہے، امارت کا نظام ہے جو شریعت کے اندر موجود۔ پیغمبر نے آ کر مکہ میں سب سے پہلے پیغام کیا دیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی ذکر اس حدیث میں، یا ابن آدم انک ما دعوتنی، اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، رات ہو دن ہو، خلوت میں ہو جلوت میں ہو، اجتماع میں ہو، تنہائی کے اندر ہو، صحراؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، سمندروں کے اندر ہو، آواز لگانا تیرا کام ہے، مدد کرنا تیرے بادشاہ کا کام۔ نکلا نہیں تھا ایک اللہ کا نوکر جسے یونس علیہ السلام کہا جاتا، رب کی اجازت کے بغیر، بڑا لمبا واقعہ ہے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا تھا۔ انک ما دعوتنی، مچھلی کے پیٹ میں بند ہو کر پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ لا الہ، قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، رات کی تاریکی، سمندروں کی تاریکی، تہ کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ان اندھیروں کے اندر سے یونس نے کہا اگر تو ہی نکال سکتا ہے تو نکال سکتا ہے، دنیا کا کوئی انسان نکال سکتا ہے؟ قرآن پڑھا کرے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم، میرے پاس اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی احادیث، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یونس اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اس نے ان سارے اندھیروں کے اندر سے انک ما دعوتنی کس کو پکارا تھا؟ آئے وہ ہے یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون۔ مفسرین لکھتے ہیں فرشتوں نے کہا یا اللہ بڑی دور سے آواز آ رہی، بادشاہ نے کہا جانتے کون ہے؟ یونس ہے۔ اگر یہ اس بات کا اقرار نہ کرتا کہ سبحانک، پاک تو ہے اللہ، پاک تو ہے، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ اس بات کا اقرار نہ کرتا کہ اندھیروں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، ہواؤں میں، زمینوں میں، آسمانوں کے اندر اگر کوئی سننے والا اور مدد کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی نہیں، تو سن لو کل جب قیامت قائم ہوتی لوگ قبروں سے اٹھتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آتا۔ میں نے پہلے اس لیے نکال دیا، اس نے کہہ دیا لا الہ۔ تو پیغمبر نے فرمایا انک ما دعوتنی، رب فرماتا ہے جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا۔ نمبر 2 ورجوتنی، مجھ سے امید وابستہ رکھ، مجھ سے امید وابستہ رہے۔ ہماری امیدیں کس سے؟ شاہ جی آئے تھے، میں بھی سید ہوں اور اصلی سید ہوں، اللہ کا فضل، بناوٹی نہیں ہوں۔
دنیا میں بہت بناوٹی، جسے کوئی قوم نہ ملے وہ سید تو ہے نہ پکا۔ وہ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ مقدمہ دائر ہو گیا جب پاکستان نیا نیا بنا، ایک سید نے جو دوسرا سید اس پر کہیے سید نہیں ہے، مقدمہ ہو گیا۔ جج نے پوچھا بھی، اس نے کہا میرے پاس گواہ ہے، میرے پاس گواہ ہے، وہ گواہ لے آؤ اگلی دفعہ۔ وہ گواہ لے آئے، جج نے پوچھا یہ سید ہے؟ گواہ نے کہا جی بالکل سید۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہا میرے سامنے بنا، میرے سامنے بنا ہے، ولا فخر، فخر کی بات نہیں ہے، فخر کی بات نہیں۔ ہمارا امیدوں کا مرکز کون ہے؟ بس سوچ لے، آج فیصلہ کر لے۔ کوئی نبی ہے، کوئی علی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی درویش ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مجذوب ہے، کون ہے؟ ہم مسلمانوں کا امیدوں کا مرکز صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ذات۔ اب جس کا مرکز سید آیا ہے، ایک دکان تھی 2 بن گئی، 4 تھی 10 بن گئی۔ امیدوں کا مرکز کون ہے؟ اپنے جیسا انسان۔ اور پھر اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اپنے جیسا انسان، اور وہ بھی جو فوت ہو گیا، قبر کے اندر بند ہے، ماربل لگا دیے کہ نکل نہ سکے سید۔ ہائے ہائے۔ اور رب کیا فرماتا ہے؟ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي، جب تک تم مجھ سے امید وابستہ رکھے۔ انسان ہر طرف سے، ڈاکٹر نے جواب دے دی، دیکھیے گا ہر ایک گھر میں بیماری، خوشی، غمی، ڈاکٹروں نے جواب دے دی۔ اولاد بھی کہہ رہی ہے شاہ صاحب دعا کرو ابا جی پہ اللہ آسانیاں کر دے۔ کیا مطلب؟ فوت ہو جائے، فوت ہو جائے، سنبھالا نہیں جا رہا۔ اور میں کہا کرتا ہوں ایک باپ ہوتا ہے 12 بچے سنبھالتے ہیں، اور 12 بچے ایک باپ کو نہیں سنبھالتے، الا ماشاء اللہ، شاید کوئی ہو، ورنہ کہتے ہیں مہینہ ہو گیا ہے، جاؤ اگلے گھر، دوسرے بڑے بیٹے کے بھی چلے جایا کریں، بات کہیں اور نہ نکلے۔ امیدوں کا مرکز، رجوتنی، کون ہے؟ بس فیصلہ کر لے، فیصلہ کر لے۔ اگر مرکز اللہ ہے تو میرے پیغمبر نے فرمایا، رب کہتا ہے میرے بندوں کو کہہ دے پیغمبر، جیسی امید رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے، مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ امید رکھو رب سے انشاءاللہ۔ رب نے تو خود کہہ دیے، امیدیں تو رکھ کہ کشتیوں کو پار لگانے والا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اللہ۔ امیدیں رکھ اس سے، امیدیں رکھ کہ کل انشاءاللہ جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے رب کہے گا او اہل توحید جاؤ، تم سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ امیدیں رکھ اس سے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا 70,000 افراد ایسے ہوں گے، 70,000 افراد ایسے ہوں گے، رب ان سے کچھ پوچھے گا ہی نہیں، جو ہی سامنے گے رب جاؤ جنت تمہارے لیے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ پھر فرمایا ان 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے، اللہ ان میں شامل کر دے۔ اور رب نے تو خود کہہ دی ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک۔ 2 کام تو کر، حدیث کی پہلی لائن پڑھ رہا، 2 کام صرف تو کر، جب بھی پکارے یا علی مدد نہیں، یا رسول اللہ مدد نہیں، یا غوث پاک نہیں، وہ تو ظالم نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، وہ آتا نہیں۔ سوال ہوا، فرشتے نے پوچھا، مشہور کلپ پڑا ہوا ہے پنڈی کے مفتی کا، اس نے کہا مر ربو کا، ان کا میں کیا جانوں رب کیا ہے، میں تو پیر صاحب گیلانی جلانی کا، میں تو دھوبی، میں تو کپڑے دھوتا تھا سید کے، سید جانے اور جنت جانے اور منکر نکیر جانے۔
اور یہاں رب کیا کہہ رہے؟ الا ما کان منک، تیری جیسی بھی کیفیت ہے، تو گناہوں میں بھرا پڑا ہے، سر سے لے کر پیر تک یاد رکھ۔ صرف دو باتیں یاد رکھنا، جب بھی بچہ بیمار ہو تو تعویذ اہل حدیث سے لے کے گلے میں نہ ڈال لینا، یہ اہل حدیث نے دیا ہے، کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھابھی ہو؟ ہائے نہ، ہاتھ پھیلانا تیرا کام ہے، شفا دینا اس کا کام ہے۔ ایک پیغمبر نے پھیلایا کھڑا، قرآن پڑھا کر، اس لیے میں کہا کرتا، تکلیفیں آ گئی، جانے والے نے کہا، کچھ کہتے ہیں بھائی تھے، رشتے دار برادری تھی، کہا کوئی غلطی صحیح کر لی ہے، پیغمبر نے ہاتھ ہی پھیلا دی، آئے ہائے، کہا یا اللہ، کوئی قسم تیری اٹھا لیتا تھا میں اس کی طرف سے بھی کفارہ دے دیتا تھا، کہیں جھوٹی قسم نہ اٹھا لے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا اچھا یہ چشمہ نکال دیتا ہوں، نہا بھی لے اور پی بھی لے۔ ادھر نہانے کی دیر تھی اور پینے کی دیر تھی، اور اپنے جوان بنا دیا، شفا عطا کر دی۔ انک ما دعوتنی ورجوتنی، امیدیں اس سے رکھ، گرمی اور سردی، تنگی اور تکلیف میں میری امیدوں کو حل کرنے والا ولا ابالی، ہائے ہائے، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ الصمد ہے، اسے کس کی کیا پرواہ، وہ ساری دنیا کو اٹھا کر جنت میں دے دے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ بادشاہ، وہ بادشاہ۔ آئے ہائے، ایک اور لائن سن لیں، سرا میں نہیں کرتا کیونکہ وقت ہونے والا ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، ہائے ہائے ہائے، او آدم کے بیٹے، ہم سارے آدم کی اولاد ہیں نا، سید، جاٹ، چودھری، چیمے، سب کس کے بیٹے؟ آدم کے۔ وہاں کوئی نہیں چلے گا کہ سید آئے اور جاٹ پیچھے رہ جائے، وہی آئے گا، سید ابو لہب پیچھے رہ گیا اور بلال حبشی آگے چلا گیا۔ واہ واہ، کہا آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، اوئے اور تو صرف یہ کہہ دے ثم استغفرتنی، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، غفرت لک، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ ہے کوئی ہم میں سے جو آسمان کے برابر گناہ کر سکے؟ کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، یا اللہ، پنجابی جی کہہ دے اپنی زبان، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ رب کیا کہتا ہے؟ باقی باتیں پھر کبھی صحیح۔ رب کیا کہتا ہے؟ تیاری تو میں بڑی لمبی کر کر آیا تھا، وقت ہی ختم ہو گیا۔ رب کیا کہتا ہے؟ اور میں صرف معاف ہی نہیں، میں تیرے گناہوں کو نیکیاں نہ بنا دوں تو مجھے رب کون کہے؟ اور میں نے ہر بات پر قرآن کی دلیل، میں یہ نہیں کہتا قاری عثمان صاحب میرے مسئلوں کا جواب دیتے رہے، میں خود ذمہ دار، وہ بھی ذمہ دار ہے، میری جماعت کے آدمی، جمعیت میں ہے یا مرکزی میں ہے، دعویٰ میں ہے، مجھے اس سے کوئی نہیں اہل حدیث ہونا چاہیے، بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ فرمایا میں رب بھی کیا ہوا، الا من توبہ، توبہ کرنا تیرا کام ہے، وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں تیرے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں تو مجھے رب کون کہے گا؟ ایک در پر آ کر یہ تو کہہ دینا، یا اللہ ساری عمر چھلے ہی پہنتا رہا ہوں، بواسیر کے چھلے، اور وہ فیروزہ، انگوٹھیے، کڑے حسین کے، یا اللہ یا اللہ معاف کر دے۔ رب کہتا ہے معاف ہی نہیں، تیرے سارے کڑے چھلے بھی نیکیاں بنا دو۔